بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپریم کورٹ کے متنازع فیصلے پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا رد عمل۔ تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری نے سپریم کورٹ کے ختم نبوت اور قادیانیت سے متعلقہ فیصلے کو غیر شرعی، غیر آئینی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ زمینی حقائق اور تاریخی پس منظر کے بھی منافی ہے۔ مولانا حنیف جلندری کا کہنا تھا کہ اس فیصلے کے حوالے سے ملک کی ممتاز دینی اور سیاسی قیادت اور آئینی و قانونی ماہرین سے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ خاص طور پر تمام مکاتب فکر کی صف اول کی قیادت باہم رابطے میں ہے۔ انشاءاللہ جلد حتمی موقف کا اعلان کیا جائے گا۔ مولانا جلندری نے ملک بھر کی مساجد کے ائمہ اور خطباء کے نام ہدایت جاری کی ہے کہ وہ کل جمعہ کے روز اجتماعات میں اس فیصلے کو موضوع بنائیں، ختم نبوت اور قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کریں اور اس فیصلے کے اثرات و مثمرات سے قوم کو آگاہ کریں۔ مولانا جلندری نے کہا کہ ختم نبوت ہمارے دین اور ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے جس پر طویل دینی، سیاسی اور آئینی جدوجہد کی گئی، اس لیے اس حوالے سے کسی قسم کی مہم جوئی ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور پاکستان میں قادیانیوں کی آئینی حیثیت کے حوالے سے کسی کو اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور کر لی جائے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے دینی مدارس کو نشانہ بنانے پر بھی رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ ہمیں DGI-SPR کا بیان سن کر حیرت ہوئی۔ 50% مدارس کا پتہ ہی نہیں کہ کون چلا رہا ہے۔ ان کی خدمت میں نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ مدارس نہ کوئی خلائی مخلوق ہیں، نہ فضا میں معلق ہیں، شہروں اور آبادیوں میں قائم ہیں۔ ہر ایک کو ان کے سربراہان کا علم ہے اور وہ ادارہ جو زیر زمین حقائق کا بھی پتہ چلا لیتا ہے، ان سے یہ بیان سن کر حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا۔ دینی مدارس و جامعات نے کبھی رجسٹریشن سے انکار نہیں کیا، بلکہ جس قانون کے تحت مدارس رجسٹر ہوتے رہے اس قانون کے تحت رجسٹریشن حکومت کی طرف سے روک دی گئی۔ PDM کی گزشتہ حکومت کے ساتھ رجسٹریشن کا فارمولہ طے ہو گیا تھا، مسودہ قانون بھی منظور ہو گیا تھا اور وزیر اعظم نے پختہ وعدہ کیا تھا کہ اسے پارلیمنٹ سے منظور کرا کے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا، لیکن ایک دن میں درجنوں گمنام یونیورسٹیوں کے چارٹر منظور ہو گئے، مگر اس قانون کی پارلیمنٹ میں ایک خواندگی ہو جانے کے باوجود اسے کس کے اشارے پر روکا گیا، یہ بیان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قومی اسمبلی میں بھی دے چکے ہیں۔ یہ قانون اس کے باوجود روکا گیا کہ حساس اداروں کے ساتھ بھی اس کے مسودے پر اتفاق رائے ہو گیا تھا اور ان کی رائے بھی اس میں شامل کر لی گئی تھی۔ اس کے لیے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مولانا محمد حنیف جلندری صاحب ایک ہفتہ اسلام آباد میں مقیم رہے اور تمام ذمہ داران سے ملاقاتیں ہوئیں اور اتفاق رائے ہوا، مگر پھر کوئی ایسی غیبی صورتحال نمودار ہوئی کہ طے شدہ امور سے بھی حکومت پیچھے ہٹ گئی۔ بہتر ہوگا اس وقت کے اور موجودہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف خود اس ساری صورتحال کی وضاحت فرمائیں اور حقیقت حال بیان کریں۔ ہم اب بھی طے شدہ امور پر قائم ہیں۔ اگر ریاست کی بعض ذمہ دار شخصیات مزید بات چیت کرنا چاہتی ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ملک جب سے سیاسی انتشار کا شکار ہوا ہے، دینی مدارس و جامعات نے حکومت کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا، نہ دینی قوتوں نے اس انتشار کو ہوا دی ہے اور نہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے ملک و ملت کے مفاد میں دہشت گردی کے خلاف ریاستی اداروں کے اقدامات کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ ہم نے حساس اداروں کی خواہش پر پیغام پاکستان کے لیے متفقہ فتویٰ جاری کیا، جس کی دستاویز آج بھی موجود ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر دینی مدارس و جامعات کے بارے میں اتنی بے خبری ہے تو پھر باقی امور کو ہم اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ کیا ہماری ریاست کے ذمہ داران مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، مولانا قاری محمد حنیف جلندری، سینیٹر پروفیسر ساجد میر، مولانا یاسین ظفر، مولانا عبد المالک کو نہیں جانتے؟ یہی لوگ مدارس چلانے والے ہیں اور مدارس کی تنظیمات کے بھی ذمہ داران ہیں۔ ہمارے دکھ اس شعر میں بیان ہوا ہے: غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔